پچھلے کئی سالوں سے اس طرف بالکل دھیان نہیں دیا گیا، لیکن اس مرتبہ ایک عام آدمی کی جو ضروریات ہیں، اس کی جو روز مرہ کی ضروریات ہیں، اس کے اوپر پنجاب حکومت جو ہے وہ فوکس کر رہی ہے، اور اس کے بہتر اثرات بھی نظر آنا شروع ہوئے ہیں۔ روز مرہ کی چیزوں میں مہنگائی میں کمی آئی ہے، آٹے گندم کی قیمت میں کمی آئی ہے، اسی طرح سے جو ہے وہ سستی روٹی لوگوں کو میسر آئی ہے، اور اس میں مزید انشاءاللہ تعالی بہتری ہوگی۔ اور خاص طور پہ جو پیٹرولیم کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے، وہ کمی جو ہے وہ اس کو پاس آن کرنا جو ہے وہ پنجاب حکومت کا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہوگا، جس میں کوشش ہو رہی ہے اگر یہ ہو سکا، کیونکہ جب تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو خود بخود ہی جو ہے وہ کرائے بھی اور ہر چیز کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن جب قیمتیں کم ہوتی ہیں، جس طرح سے یہ تقریباً پچھلے ایک ماہ میں 25 سے 30 روپے کا جو ہے وہ فرق پڑا ہے، تو قیمتوں کی واپسی نہیں ہوتی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت جو ہے وہ بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب جو پارٹی لیڈر ہیں اور اب انہیں صدر پاکستان مسلم لیگ نون منتخب کر لیا گیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ عید کے بعد نہ صرف تنظیمی سرگرمیوں میں بلکہ پارٹی کو اس انداز سے منظم کیا جائے گا کہ پارٹی جو ہے وہ اپنی حکومتوں کی بیک پہ کھڑی ہو، اور وہ تمام جو ہے وہ سپورٹ جو ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اپنی گورنمنٹس کو دے سکتی ہے وہ دی جائے، تاکہ حکومتوں کی کارکردگی میں بہتری ہو اور عام آدمی کی مشکلات میں جو ہے وہ کمی لائی جائے۔ تو میں آپ سب کو بھی اور پاکستان کے عوام کو بھی جو ہے وہ اس جو ہے وہ گزارشات کے یا امید کے ساتھ جو میں نے گفتگو کی ہے، تو آج کے دن پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے ہی دعا ہے اور لوگ بھی یہ دعا کریں کہ اب ملک جو ہے وہ کسی حادثے سے دو چار نہ ہو۔ ہر دفعہ یہ ہوا ہے کہ جب بھی پاکستان مسلم لیگ نون نے بطور سیاسی جماعت کے، ہماری لیڈرشپ نے جب بھی پاکستان کو اٹھانے کی کوشش کی ہے، وہ 99 ہو یا وہ 2013 ہو یا وہ 2018 ہو، تو اس وقت کوئی نہ کوئی سازش ہوتی رہی ہے، اور اس سازش کے نتیجے میں ملک کو دوبارہ جو ہے وہ بحرانوں کا شکار کیا جاتا رہا ہے۔ اس سے پہلے تو شاید پاکستان میں اتنی ہمت تھی کہ وہ ہر بحران کو جو ہے وہ فیس کر کے دوبارہ اٹھ کھڑا ہوتا رہا ہے، لیکن اس مرتبہ شاید یہ لاسٹ آپشن ہے، اور اس میں ہمیں پوری احتیاط سے کام لینا چاہیے، اور کسی ایسی سازش کا جو ہے وہ شکار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ شاید اگر ہم اس مرتبہ اگر ہم نے راستہ کھویا تو شاید پھر ہمیں راستہ ملنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا۔ بہت شکریہ۔ رانا صاحب، یہ کہا گیا جب آپ کی پی ڈی ایم کی حکومت تھی، آپ کہتے تھے کہ IMF نے ہمیں تگنی کا ناچ نچا دیا ہے، تو اب یہ کیا ممکن ہے کہ IMF سے نکلنا اتنا آسان ہو گیا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم اگلے سال IMF سے جو ہے وہ باہر نکل آئیں گے اور اپنا بجٹ پیش کر دیں گے؟ اب یہ ہوتا ہے کہ شام کو پیٹرول کی قیمتیں کم ہوتی ہیں تو صبح بجلی کی قیمت بڑھ جاتی ہے، تو یہ پھر کون پیچھے بیٹھا ہوا جو ایسے کر سکتا ہے؟ دیکھیں، بجلی کی قیمتوں اور پیٹرول کی قیمتوں اور ٹیکسز کے معاملات جو ہیں، یہ آپ کے علم میں ہے کہ ہماری جو ٹیم ہے اس وقت وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب اور اسحاق ڈار صاحب کی سربراہی میں، انہوں نے بڑی محنت کی ہے، اور بڑے ان کے ساتھ لانگ سیشنز ہوئے ہیں۔ میاں شہباز شریف صاحب نے خود ذاتی طور پہ جو ہے وہ اس میں حصہ لیا ہے، تو کوشش تو کی گئی ہے کہ ان سخت شرائط میں جتنی کمی لا سکے لائیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ 16 ماہ کے دوران جو ہے وہ IMF کی شرائط زیادہ سخت تھی، اب ان کے مقابلے میں اب کچھ کم ہے،
اگلے سال شاید بالکل ہی ہم آزاد ہو جائیں اور یہ پروگرام جو ہم لینے جا رہے ہیں یہ آخری پروگرام ہو اور پھر ہم اپنی مرضی سے جو ہے وہ بجٹ بنائیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس میں یہ مشکلات تو ہر قیمت پہ ہمیں درپیش رہی ہیں، اور اس کا جو قصور ہے یا اس کی جو ذمہ داری ہے یہ ان لوگوں پہ ہے جنہوں نے اچھے بھلے ملک کو، چلتے ملک کو 2018 میں ڈیسٹیبلائز کیا، ڈیمیج کیا اور ایسی صورت میں لے کے آ گئے کہ پھر IMF کے علاوہ جو ہے وہ کوئی سہارا نہیں رہا. اس مرتبہ جو شرائط میں کمی آئی ہے اس کا کریڈٹ جس طرح سے وزیر اعظم صاحب نے کل اپنے خطاب میں بات کی ہے وہ یقیناً ہمارے دوست ممالک جن میں سب سے پہلے چین کا نام آتا ہے، ان کی قیادت نے، اس کے بعد سعودی عرب اور سعودی عرب کے فرمانروا سلمان کراؤن پرنس محمد بن سلمان صاحب نے، اور اسی طرح سے جو قیادت ہے ہمارے عرب اسٹیٹس کی، ابو ظہبی، تو ان کی جو مدد ہے، جو انہوں نے وعدے کیے ہیں، جو انہوں نے انویسٹمنٹ کا جو ہے وہ وعدہ کیا ہے، اور جس طرح سے وہ آگے آئے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں اگر کہوں کہ انہوں نے جس طرح سے ہینڈ ہولڈنگ کی ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ ممکن ہو سکا ہے کہ اس مرتبہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ صورتحال جو ہے وہ نہیں ہوگی. رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ عید کے بعد اب کوئی سیاسی منظرنامے میں تبدیلی آ رہی ہے، کیا مسلم لیگ نون مولانا صاحب کو منانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ کیونکہ دوسری جانب PTI اور مولانا کا بھی ٹائم طے ہو چکا ہے. نہیں، مولانا کا اور PTI کا ٹائم طے ہونا اور چیز ہے، لیکن مولانا جو ہے وہ ایک جمہوری اور جو ہے وہ امن پسند لیڈر ہیں. انہوں نے ہمیشہ جمہوریت کے لیے کام کیا ہے، امن کے لیے کام کیا ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر انتشاری ٹولے کے ساتھ ان کا کوئی رابطہ ہوتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ انتشاری ٹولے کا انتشار جو ہے وہ مولانا پہ غالب آئے گا، بلکہ مولانا کی جو مصالحت ہے اور مولانا کی جو امن پسندی ہے اور آئین اور جمہوریت کے ساتھ جو ان کا لگاؤ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ غالب آئے گا. اچھا رانا صاحب یہ بتائیے گا کوئی مسلم لیگ نون میں سوچ ہے مڈ ٹرم الیکشن کی کہ بجٹ میں کوئی مہنگائی کم کی جائے، دکھائے جائے اچھے دوبارہ الیکشن میں جایا جائے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ جب ایک الیکشن کے نتیجے میں جو ہے وہ ایک نظم قائم ہو چکا ہے، حکومت قائم ہو چکی ہے، اور الیکشن کے رزلٹ کو تمام جماعتوں نے تسلیم کر لیا ہے، وہ تو صرف جو ہے وہ کمپنی کی مشہوری کے لیے شور شرابہ کرتے ہیں، ورنہ وہ الیکشن کے رزلٹ کو تسلیم کر کے ہی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، پارلیمنٹ کا حصہ ہیں. انہوں نے ایک اسپیکر کے الیکشن میں حصہ لیا ہے، وزیر اعظم کے الیکشن میں حصہ لیا ہے، اب روزانہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کی کارروائی کا وہ حصہ ہے. اسی طرح سے صوبوں میں انہوں نے اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، چیف منسٹر کے الیکشن جو ہے وہ لڑے ہیں، ایک صوبے میں وہ حکومت میں بیٹھے ہیں. تو انہوں نے جب رزلٹ کو تسلیم کیا ہے تو وہ موجودہ سسٹم کا، نظام کا حصہ ہیں. تو نظام کا حصہ جب ہیں تو آئین اور قانون جو ہے وہ جو پارلیمنٹ کی ٹرم اس نے مقرر کی ہے جو 5 سال ہے، تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ اس سے پہلے بھی جو ہے یہ غالباً تیسری پارلیمنٹ ہوگی جو اپنی مدت پوری کرے گی. تو جمہوریت کے لیے یہ چیز بڑی ضروری ہے کہ حکومت جو ہے وہ کوئی مدت پوری کرے نہ کرے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آئینی طریقے سے کوئی بھی کسی کے خلاف جو ہے وہ عدم اعتماد کر سکتا ہے، وہ آئین کا حصہ ہے، لیکن پارلیمنٹ جو ہے اس کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے. اگر ان کو کوئی دھاندلی کا جو ہے وہ اعتراض ہے تو یہ اعتراض ہمیں بھی تھا. 2018 میں ہمارے اعتراضات جو ہے وہ کوئی کم نہیں تھے، لیکن ہمیں وہ اس وقت ہر وقت کہا کرتے تھے کہ جی پارلیمانی کمیشن بنائیں، جوڈیشل کمیشن بنائیں، قانون اور آئین کے مطابق جو راستہ ہے وہ اپنائیں اور اس کے مطابق اپنا حق حاصل کریں.
تو آج انہی کی بات میں ان سے کہتا ہوں کہ آئیں، آ کے پارلیمانی کمیشن بنائیں. آپ نے تو پارلیمانی کمیشن بنایا تھا پرویز خٹک صاحب کی سربراہی میں، اس کی دوسری میٹنگ نہیں کی. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ اگر پارلیمانی کمیشن بنے گا تو وہ نتیجہ خیز ہوگا. آئیں، بنائیں، اور اگر آپ کا کوئی جائز مطالبہ یا کوئی اعتراض ہے تو اس کو دیکھا جا سکتا ہے. رنجا، آج قربانی کا دن ہے، عوام سے ہمیشہ حکومت قربانی مانگتی ہے. اپنے اخراجات کم کر کے اس بار حکومت بھی قربانی دے گی؟ جی بالکل، وزیر اعظم صاحب نے جو وعدہ کیا ہے، ہم حکومت کا نہ صرف سائز کم کرنے جا رہے ہیں بلکہ اخراجات میں بھی جو ہے وہ 1 مہینے کا وعدہ کیا ہے وزیر اعظم نے آپ سے. انشاءاللہ 1 مہینے بعد وہ دوبارہ قوم سے خطاب کریں گے، اور یہ قربانی جو ہے یہ بالکل آپ کو نظر بھی آئے گی اور آپ محسوس کریں گے کہ انہوں نے اس وعدے پہ عمل کیا ہے. حکومت کا سائز بھی کم کیا جائے گا اور اخراجات میں بھی بنیادی طور پہ کمی لائی جائے گی. پیپلز پارٹی کے ساتھ معاملات جو افراد ہو رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ بجٹ کے حوالے میں مقابلت نہیں کی گئی، تو ان کے جو اعتراضات ہیں وہ کچھ ہیں اور ان کو منانے کے لیے. دیکھیں، پیپلز پارٹی کے جو ہے وہ اعتراضات 100% درست ہیں. مشاورت میں ایسا تو نہیں ہے کہ بالکل نہیں کی گئی، لیکن ان کا یہ اعتراض کسی حد تک ٹھیک ہے کہ اس میں کمی رہ گئی ہے. لیکن یہ بجٹ جو ہے، یہ بجٹ کو فائنل فگر نہیں ہوتا. بجٹ جو ہے وہ ایک تجویز ہوتا ہے، اور تجویز کے اوپر پارلیمنٹ میں بحث ہونی ہوتی ہے. اس بحث کے ساتھ ساتھ سائیڈ لائنز کے اوپر مشاورت ہونی ہوتی ہے. اس کے نتیجے میں جو فائنل ہوگا وہ پھر 30 جون یا 30 جون سے پہلے جو ہے وہ پارلیمنٹ اس کو پاس کرے گی. تو اس لیے مشاورت کا اصل تو وقت یہی ہے جب ایک تجویز کی صورت میں بجٹ فگرز جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے سامنے پیش کر دی گئی ہیں، اور ان کے پیش کرنے میں اگر مشاورت میں کہیں کمی رہ گئی ہے تو اب سائیڈ لائن کے اوپر مشاورت بھی ہوگی اور پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ بحث بھی ہوگی، اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ تعالی پیپلز پارٹی کی مکمل تسلی تشفی کے مطابق جو ہے انشاءاللہ تعالی یہ تجاویز جو ہے یہ فائنل ہوگی، اور اس کے مطابق انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ بجٹ پاس ہوگا.